سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر بار بار مختلف انداز سے اپنے بندوں کو عقیدہ توحید سمجھایا، بہت پیاری پیاری اور عام فہم مثالوں کے ساتھ عقیدہ توحید کی وضاحت فرمائی، اس لیے کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ اس عقیدے کے اندر ذرہ برابر اگر کھوٹ ہو، ملاوٹ ہو جائے، شرک کی آمیزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا قطعی اور اٹل فیصلہ ہے کہ ایسے بندے کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موحد ہوں، صحیح العقیدہ مسلمان ہوں، توحید و رسالت پر جیسے اللہ کی چاہت ہے، جیسے اللہ کے محبوب کی چاہت ہے، ایسے ایمان ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ کا مالک کون؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے انسان بھی میری بندگی سے انحراف کر دیں، انکار کر دیں کہ ہم اس کا نام بھی نہیں لیتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو فرشتے ہیں جو انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، ان کا کام یہ اللہ کی بندگی ہے، ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان اس کا نام لیں یا نہ لیں، اس کے سامنے جھکیں یا نہ جھکیں، اللہ کی بندگی کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے تو اس کا اپنا بھلا ہے، اگر نہیں کرتا تو اپنا خسارہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ مانتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جو دوسرے الہ ہیں ان کے گمان میں
اگر واقعتاً ایسا ہوتا آسمان میں زمین میں کہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو نظام ایسے چلتا جیسے چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ناممکنات میں سے ہے کہ الہ دو ہوں، نظام ایک جیسا چلے۔ اگر بہت سارے الہ ہوتے تو فساد ہی فساد ہوتا، خرابی ہی خرابی ہوتی، اور نظام ایک دن بھی نہ چلتا، ایک لمحہ بھی نہ چلتا، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ چلتا، درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ جب سے بنا ہے تب سے اب تک اور جب تک اللہ کی چاہت ہے یہ ایک ہی جیسا چل رہا ہے۔ یہ دن رات، یہ ایام کی گردش، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی دونوں برابر، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی موسم بہار کبھی موسم خزاں، یہ سب کے سب موسم خود بخود تبدیل ہو رہے۔ ہر روز سورج آتا ہے پھر ڈیوٹی دے کے چلا جاتا ہے، پھر چاند آتا ہے وہ ڈیوٹی دے کے چلا جاتا ہے، ستارے اپنی ڈیوٹی کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہ سارے کے ساری مخلوق خود بخود چل رہی ہے۔ اگر بہت سارے الہ ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے، کائنات میں کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور اللہ کے بغیر کوئی بھی کچھ بھی کرے اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے پوچھے، یہ اس کی قدرت ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر اللہ کے بغیر کوئی دوسرے الہ نظر آتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ کیا یہ الہ ہیں، اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ مشرکین کے پاس اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ قد وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے، میرا باپ بھی ایسے جاتا تھا مورتی کے پاس، میرا دادا بھی جاتا تھا، پر دادا بھی جاتا تھا، نانا بھی جاتا تھا، یہ دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر نہ ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی۔ جب اللہ اور اس کے محبوب نے سب کچھ واضح طور پر سمجھا دیا، پھر اللہ کی بات رد کر کے، اللہ کے محبوب کی بات رد کر کے اپنے بڑوں کی بات کو بیچ میں لے کے آنا چاہیے، وہ کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کریں گے، اس سے بڑی جہالت کی بات کیا ہو سکتی۔ تو ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنا عقیدہ درست رکھے، اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر دنیا کے کسی ایسے خطے میں تھا، وہ کسی جنگل میں رہتا تھا، کسی پہاڑوں پہ رہتا تھا، یعنی کہ بس وہ پیدا ہوا وہیں بڑا ہوتے ہوتے مر گیا، اس کے پاس کسی پیغمبر کی دعوت ہی نہیں آئی، اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے، روزہ کس کو کہتے ہیں، ظاہر اس کے پاس کوئی پہنچا ہی نہیں۔ تو ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے نماز کے متعلق نہیں پوچھے گا، روزے کے بارے نہیں پوچھے گا، حج زکوٰۃ کے بارے نہیں پوچھے گا، اس بندے سے پوچھے گا تو صرف اور صرف توحید کے متعلق پوچھے گا۔ اگر یہ یوں کہے کہ اللہ مجھے کیا پتا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ فرمائے گا کہ اگر تو نے نماز کے بارے بات کی میں نے تیری بات مان لی، تو نے روزے کے بارے بات کی مان لی، عبادات کے متعلق تیری بات مان سکتا ہوں لیکن عقید توحید پر تیری بات نہیں مانتا، بے شک تیرے پاس کوئی پیغام نہیں پہنچا، لیکن میری قدرت کے بے شمار دلائل تیری آنکھوں کے سامنے تھے، جنگل میں تو رہتا تھا، تجھے اتنا بڑا آسمان نظر نہیں آتا تھا، تو پہاڑوں پر رہتا تھا، یہ زمین تجھے نظر نہیں آتی تھی، یہ پہاڑ، یہ سورج چاند ستارے نظر نہیں آتے تھے۔ کسی بھی عقل مند کے لیے کافی ہے کہ اپنے عقل کو استعمال کر کے ان میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت حاصل کرے۔ یعنی اتنی اہم چیز ہے توحید کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی توحید کے متعلق معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھے اور کبھی بھی خواب کے اندر بھی نہ سوچے کہ میں شرک کروں گا اور بچ جاؤں گا۔ جس نے شرک کر لیا اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا۔
ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آج کے درس کی تفصیل تو الحمدللہ کچھ سن لیے، کچھ باقی بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس کے صرف لفظی ترجمے پر غور و فکر کریں تو ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں، جو اس کے قریب ہیں، یعنی کہ جو فرشتے ہیں، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور نہیں وہ تھکتے ہیں، يسبحون اللیل، وہ تسبیح کرتے ہیں رات کے وقت، والنہار، اور دن کے وقت، لا یفترون، وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں بہت سارے الہ بنا لیے، ہم ینشرون، کیا وہ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے، یعنی کہ جب یہ مر جائیں گے دوبارہ ان کو زندہ وہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ، اگر ان دونوں سے مراد آسمان اور زمین ہے، اگر زمین میں یا آسمان میں آلہۃ، الہ ہوتے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا، تو البتہ آسمان اور زمین فاسد ہو جاتے، نظام بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، پس اللہ تعالیٰ جو عرش کا رب ہے پاک ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور ان سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے؟ قل، آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ کوئی دلیل، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیوں ان کو الہ مانتے ہو؟ ھذا ذکر من معی، یہ ذکر ہے ان کا جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے گزرے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ ان کے اکثر وہ حق کو جانتے ہی نہیں، فہم معرضون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کتنا پیارا جملہ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ ہوتے تو پھر فساد ہی فساد ہوتا۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا نا کہ بالفرض، یعنی ایسا تو ہے ہی نہیں، اگر ہوتا، یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ایسا ہوتا۔ اب میں ایک مثال تھوڑی سی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ بہت سارے الہ ہوتے یا دو الہ ہوتے، اب اگر بہت سارے ہوتے تو بہت ساروں کا تو آپس میں اتفاق ہی نہ ہوتا۔ اگر دو کو ہی مان لو کہ دو الہ ہوتے، اب دو صورتیں ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ دونوں طاقت کے اندر برابر ہوں، یا یہ کہ ایک تھوڑا سا کمزور ہو ایک زیادہ طاقتور ہو، جو کمزور ہوگا وہ الہ بن سکتا ہے۔ اگر دونوں ایک جیسے ہوں پھر ایک دوسرے کی چلنے دے گا؟ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے کہ ہم آئے دن کسی کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں تو معاملہ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک سمجھتا ہے کہ بس بات کو ختم کرو، بات بڑھے گی تو میرا نقصان ہو جائے گا یا میرے ہاتھ سے اس کا نقصان ہو جائے گا، یعنی کہ ایک ہتھیار ڈالتا ہے۔ جب بھی لڑائی ہوتی ہے، جہاں بھی لڑائی ہوتی ہے، دو ملکوں کی ہوتی ہے، آخر کار جنگ بندی ہوتی ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، ایک اپنی شکست ہار اپنی کمزوری مان لیتا ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں، جنگ ختم ہوگی۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی بالآخر ایک نے کہا کہ ہاں میں کمزور ہوں۔ دو بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے؟ جب ایک کہتے ہیں چل تو بڑا میں چھوٹا،
بے شک بڑے کیوں نہ وہ کہتے جی بس میں چھوٹا. ایک اپنے آپ کو کمزور مانے گا تو لڑائی ختم ہوگی. اگر دونوں کہتے ہیں کہ ہاں میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، وہ کہتے ہیں میں زیادہ ہوں، پھر لڑائی ختم ہو جائے گی. تو اگر الہ دو ہوں، ایک کمزور ہو تو کمزور الہ نہیں بن سکتا. اگر دونوں ایک جیسے ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کون کسی کی چلنے دے گا. ایک کہے گا کہ میں نے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے اس کو مار کے دکھا. ایک کہے گا اس کو میں نے مالدار کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے کر کے دکھا اس کو میں نے فقیر کرنا ہے. کیسے ممکن ہے؟ ایک ملک کے اندر دو بادشاہ ہو سکتے ہیں، ایک ملک میں دو صدر ہو سکتے ہیں، دو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ یہ ٹکے ٹکے والے عہدے ہیں. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے. تو جب ایک چھوٹا سا ملک ہو، چھوٹے سے چھوٹا ملک کیوں نہ ہو، وہاں پر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے. پھر اللہ جب بادشاہ ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی اور بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اللہ جب الہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر دو بھی ہوں تو ناممکن ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، درویش جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک 10 فقیر 10 درویش مل کر ایک جھگی کے اندر گزارا کر لیں گے، لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں گزارا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اپنی میں کو مٹا چکے ہوتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی ہوتی ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور آخرت کی محبت یہ ان کے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں جی 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد تو پھر جانا ہی جانا ہے، ہم تو مسافر ہیں. اور کہ 10 اللہ والے 10 درویش وہ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. وہ کہے گا اس کا خاتمہ کروں. کتنے تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں کہ بیٹا چاہتا تھا کہ میں بادشاہ بنوں، باپ تو تھا ہی، بیٹا چاہتا تھا کہ میں بنوں تو انتظار نہیں کر پایا، باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اس کے بعد پھر تخت نشین ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باپ کے ہوتے ہوئے میں نہیں بن سکتا. تو یہ دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ بیک وقت ایک ملک میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے. بلکہ اس سے بھی آسان مثال کہتے ہیں کہ اگر ایک مرغی کو 2 حلال کریں گے تو مرغی حرام ہو جائے گی. سب سے آسان مثال ہے. ایک مرغی کو اگر 2 بندے مل کر اگر حلال کریں گے تو مرغی حرام ہو جائے گی. تو اگر 2 الہ ہوتے نظام چلتا؟ اللہ فرماتے ہیں لفسدتا، نہ زمین نظر آتی نہ آسمان نظر آتا. اور اگر بہت سارے الہ ہوتے تو نظام اور زیادہ جلدی ختم ہو جاتا، کسی بات پر اتفاق ہی نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں ہی خالق ہوں اور میں ہی مالک ہوں. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر ایک چیز کا خالق، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر ایک چیز پر قبضہ بھی اسی کا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے نظام تو بنا دیا لیکن نظام بہت بڑھ گیا، اب اسے سنبھل نہیں رہا. ایسا نہیں ہے جیسے ایک بندے نے دکان بنائی، کام چل پڑا تو دکان کو بڑا کرنا پڑ گیا، اب اس کو ملازمین کی ضرورت پیش آ گئی، وہ کہتے جی 2 بندے اور رکھوں گا، 2 بندے آگے کام بڑھ گیا، کہتے جی اب 3 سے بھی نہیں سنبھل رہا، 2 اور رکھوں. یہ اللہ ہے. یہ کون ہے؟ اللہ ہے جو خالق اور مالک ہے، جو قدرت والا رب ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج چاند ستاروں کو، انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اور کرنے کے بعد یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمینوں کی پستیوں تک تدبیر بھی میری چلتی ہے. ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ تھک گیا، اللہ عاجز آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی بھی میرے بس میں نہیں ہے، جنات کو تو سنبھال، فرشتوں کو تو سنبھال. نہیں، وہو علی کل شیء وکیل، ہر ایک چیز کا نگہبان وہ خود ہے. اور اللہ کی قدرت یہ ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ کچھ بھی کرنا چاہے
کر سکتا ہے؟ مالک جو ہے، مالک کی مرضی ہوتی ہے نا، وہ جو بھی چاہے کرے۔ کوئی بندہ مالک سے پوچھ سکتا ہے؟ ابھی عام مالک ایک مثال کے طور پر کرایہ دار ہے، 20 سال سے رہ رہا ہے، 50 سال سے رہ رہا ہے تو کرایہ دار۔ مالک کہتے ہیں دروازہ توڑ دیتا ہے، اسے پوچھ سکتا ہے کیوں توڑ دیا؟ چپ کر کے کھڑا ہوا بیچارہ، کہتے مکان جو اس کا ہے۔ دکان کا مالک ہے، وہ آتا ہے کرایہ دار سے پوچھتے نہیں ہے، کہتے جی اتارو شٹر کو۔ اس کی جرت نہیں ہے پوچھ لے جی کیوں اتار رہے ہو، وہ پوچھے گا بھی تیری دکان ہے۔ تو جو مالک ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، اور یہ تو مالک ہیں چند روزہ، چھوٹی سی چیز کے مالک ہیں۔ جو کائنات کا مالک ہے اس کی مرضی ہے، وہ چھوٹے بچے کی جان نکال لے، جوانی پر روح اس کی قبض کرا دے، اس کو بوڑھا ہونے کے بعد اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو امیر کر دے، چاہے کسی کو فقیر کر دے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے جس کو وہ بادشاہ بنا دے، چاہے جس کو گدھا بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور اس کا تجربہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ سارے کے سارے ماشاءاللہ بازار میں بیٹھتے ہو، سارا دن آپ کاروبار کرتے ہو۔ جو بندہ غریب ہے، بہت سارے ایسے غریب ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن جتنی بھی مدد کر لیں، کیا کبھی غریب امیر ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ جب ایک بندہ اگر اکیلا کما رہا ہے، اس کا نظام چل رہا ہے، ایک بندے کی 10 بندے ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس کو تو اور اوپر چلا جانا چاہیے، وہ تو دوسرے دن ان سب سے زیادہ امیر ہو جائے۔ جب 10 بندے مل کر اس کا سہارا بنے ہیں تو کیا وجہ، اب اس کے کیوں حالات ٹھیک نہیں ہوتے؟ اب کیوں امیر نہیں بنتا؟ جس کو اللہ تعالیٰ غریب کر دے، ساری کائنات مل کر امیر نہیں کر سکتی۔ بات کتنی آسان ہے کہ کتنے لوگ دے دیں، جب تک اللہ نہ دے کسی کے دینے سے نظام نہیں چلتا، جتنا بھی دے کے دیکھ لیں نہیں چلتا۔ یعنی اللہ نے ایک نظام بنایا، اب اللہ نے اس کو کیوں کم دیا؟ اللہ فرماتے میری مرضی، لا یسأل عما یفعل، میں جو بھی کروں کسی کی طاقت ہے مجھ سے پوچھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو امیر کر دیا، اب اس کے جو نوکر ہیں، جو ملازم ہیں، اس کو لوٹ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں، اور اتنا لوٹتے ہیں کہ اگر اللہ کی چاہت شامل حال نہ ہوتی تو وہ ان کا ملازم بن چکا ہوتا، وہ بھیک مانگ رہا ہوتا، لیکن وہ پھر بھی امیر ہے۔ کتنے ملازم نقصان پہنچاتے ہیں اپنے مالکوں کو، لیکن پھر بھی وہ دکان چلتی ہے، پھر بھی ان کا کاروبار چلتا ہے۔ وہ تو ریڑھی پر نہیں آتے، وہ تو روڈوں پر نہیں پھرتے۔ کیوں نہیں پھرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میری قدرت یہ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس پر میں رحمت کرنا چاہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور میں جس سے روک دوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو کھول نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نظام ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ کیا مجال، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس سے پوچھے کہ اے اللہ کیا تو کیوں کیا؟ اللہ کے سامنے کیوں کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے، یہاں تک کہ جس کے لیے خود کائنات کو وجود عطا فرمایا اور خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ سورج چاند ستارے، کچھ بھی نہ بناتا، اس محبوب کے لیے کائنات تو سجا دی۔ اس محبوب سے بھی جب پوچھنے پر آتا ہے تو پوچھ کے دکھاتا ہے۔ پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ کتنی بار پوچھا، کتنی بار ڈانٹا؟ وہ دکھاتا ہے کہ میں خالق ہوں، باقی سب مخلوق ہے۔ میں مالک ہوں، باقی سب کے سب مملوک ہیں، باقی سب کے سب میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ قبضہ میرا اور قدرت میری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اے میرے بندو یہ بتاؤ، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا اللہ کے علاوہ جو دوسرے الہ بنا رکھے ہیں، جب تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد کیا یہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بار بھی میں نے تمہیں پیدا کیا
اور پھر موت بھی میں دوں گا اور پھر دوبارہ زندگی بھی میں دوں گا۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو یہ بتاؤ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق تو سب کے سامنے ہے، جو ان کے الہ ہیں ان کی بھی تو کوئی مخلوق ہونی چاہیے، ان کی مخلوق کہاں ہے؟ آج تک اللہ کے بغیر کسی نے ایک مکھی بھی بنائی، ایک مچھر بھی پیدا کیا؟ پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو قرآن مقدس میں سمجھایا، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بات توحید کی سمجھانی ہوتی ہے پھر یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، اے ایمان والو۔ ایمان والے تو پہلے مانتے ہیں، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، اے انسانوں، اے مشرکو، اے کافرو، اے منافقو، سارے مشرک کافر مل کر میری بات کو سنو۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو، توجہ سے سنو۔ کیا مثال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بغیر جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم الہ کا درجہ دیتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، ایک مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کر جا رہی ہے، مٹھائی ہے، کوئی چیز ہے، اٹھا کر لے کے جا رہی ہے، اسے دھمکی دیں، اے مکھی رک جا، رکھ اس چیز کو، مکھی ان کی بات مانتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مکھی کا خالق بھی میں ہوں اور مالک بھی میں ہوں۔ مکھی کو میں نے پیدا کیا، یہ میری بات مانتی ہے، تم نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، میری مخلوق ہے، اسے تم اپنی بات تو منوا کر دکھاؤ۔ جب ایک مکھی پر تمہارا قبضہ نہیں ہے، مکھی پر تمہارا بس نہیں چلتا، ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ طالب بھی ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت یہ ہے، ان اللہ لقوی عزیز، وہ قوی ہے، باقی سب کے سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کر جن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، ہماری دستگیری کریں گے، ہماری بگڑی بنائیں گے، ہمیں بیٹا دیں گے، ہمیں مال و دولت دیں گے، ہمیں صحت دیں گے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر انہیں توقع ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر ان کو بھروسہ اور ناز ہے، تو سنو ان کی مثال ایسے ہے جس طریقے سے یہ 13ویں پارے کے اندر ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ، ایک بندہ سامنے پانی پڑا ہوا ہے اور اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے پانی مجھے بہت پیاس لگی ہے، آ جا میرے اندر پانی، تو چلا جا تاکہ میری پیاس ختم ہو جائے، پانی آ جائے گا؟ انسان پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر تو سکتا ہے لیکن پانی اس کی بات نہیں مانے گا، پانی سے اس کو فیض نہیں مل سکتا۔ اگر اسے توقع ہے، بھروسہ ہے پانی پر، تو پانی اس کا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے تمہارے بار بار چیخنے سے، پکارنے سے، چلانے سے پانی خود بخود تمہارے حلق میں داخل نہیں ہو سکتا، پانی تمہارا کام نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے اللہ کے بغیر اگر کسی کو کسی پر کوئی بھروسہ یا ناز ہے تو وہ اس کا کام نہیں کر سکتا۔ تمام کے تمام کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ توحید ہے، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو عبادت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، ہماری جو نمازیں ہیں وہ انتہا درجے کی کمزور ہیں، ہمارے روزے انتہا درجے کی کمزور ہیں، ہماری تسبیحات بہت کمزور ہیں، ہماری عبادت جاندار نہیں ہے، شاندار نہیں ہے، ہماری عبادت صرف نام کی عبادت ہے، بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو صرف عادت ہے، ابھی تک تو اس کو عبادت بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی صرف عادت بنی ہے کہ چلو الحمدللہ عادت یہ اچھی ہے کہ آ جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ کچھ دیر اس کے گھر کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ وقت یہاں پر گزر جاتا ہے، الحمدللہ ابھی تک تو ہم اس کو عبادت بھی نہیں کہتے، شرم آتی ہے۔ تو کیا اس عبادت کے ساتھ
ہماری آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری قبر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حالانکہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز باجماعت پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار فائدے دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمان اس رزق کے لیے مارے مارے پھر رہے کہ نہیں پھر رہے؟ ہر بندے کی یہی پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور رزق کی تنگی دور نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز ابھی تک وہ نماز نہیں بنی جس سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، ابھی تک نماز اس درجے کی ابھی تک نصیب نہیں ہوئی۔ تو جو نماز اتنا چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، ہماری قبر کو روشن کر لے گی؟ چھوٹا سا مسئلہ نا رزق کا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ رزق کو دے رہے سب کو، ہماری ضروریات تو الحمدللہ پوری ہو ہی رہی ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ رزق کی جو فراخی ہے، فراوانی ہے، نماز کے صدقے سے ملنی تھی۔ ہماری نماز اتنی کمزور ہے کہ یہ چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکی، تو اتنے بڑے بڑے مسئلے، قبر کا اندھیرا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات، قبر کی وحشت تنہائی، اتنے بڑے بڑے مسئلے کیسے حل کرے گی نماز؟ تو آج جا کے پھر ہم یہی کہتے ہیں جی باقی ہماری عبادت تو کمزور ہے لیکن ہمارا عقیدہ مضبوط ہے الحمدللہ۔ بس اسی بات پہ آ کے تھوڑا سا دل کو اطمینان مل جاتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کے غیر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ بس اسی توحید پر ہمیں ناز ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں یہ توحید، اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائی، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی اچھا گمان ہے، اللہ تعالیٰ اس توحید کے صدقے سے، توحید کی برکت سے جو اس نے ہمیں خود عطا فرمائی ہے، اپنا فضل شامل حال فرمائے گا اور ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی توحید پر قائم و دائم رہیں، اور جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، جہاں جہاں ہمارا تعلق ہو، توحید کے اس درس کو آگے پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کی اس توحید کے پیغام کو ہم آگے پہنچائیں جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے، اپنے گھر کے اندر، دوست احباب کے اندر، تاکہ جو حق ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہم خود اس پر قائم و دائم رہے، اور ہماری وجہ سے کوئی بندہ اگر توحید پر پکا ہو گیا اور اس کا خاتمہ اسی توحید پر ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔